اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، اللہ پاک کے یہاں پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ آپ جانتے ہیں پڑوسی صرف اپنے دائیں بائیں کے گھر والوں کو نہیں بلکہ اپنے گھر سے 40 گھروں تک کا ہوتا ہے، دائیں بائیں اور آگے پیچھے۔ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ سردیاں پڑ رہی تھیں، اس میں ان کے لیے کیا سوچا۔ ضروری نہیں کہ ہمارے اور آپ کے پڑوسی سارے کے سارے امیر ہی ہوں۔ مثلا اللہ پاک کے یہاں اگر ہم سے پوچھ دیا گیا کہ تم اپنے نیچے جو گدا بچھاتے تھے وہ ملیح گرم گدا تھا، لحاف بھی تمہارا گرم تھا، تم اپنے فرش کے اوپر جو مان لیا وہ میٹ ڈالتے تھے وہ بھی گرم تھی، تاکہ اپنے بیڈ سے اتر کر کے تمہارے پیر میں ٹھنڈک نہ لگ جائے۔ اور تمہارا حال یہ تھا کہ پیروں میں گرم موزے، وہ پیجامی وغیرہ وہ بھی گرم، اور گرم سوٹ تھا تمہارا۔ اور یہی نہیں، صدری جو اندر جو پہنتے تھے وہ بھی تمہاری گرم ہی تو تھی۔ جو اوپر جو یہ براؤن کوٹ پہنتے تھے موٹا، وہ بھی تو بہت موٹا بھی تھا اور گرم بھی تھا۔ شال جو تم اوڑھتے تھے وہ بھی تمہاری گرم تھی، اور جو سر میں ٹوپ رکھتے تھے وہ بھی تمہارا گرم تھا۔ کیا اتنی فیسلٹی ملنے کے بعد کبھی تم نے سوچا کہ ہمارے پڑوسی کے اوپر کیا گزر رہے ہیں؟ اور یہ بھی اللہ پاک مان لیا کہہ سکتا ہے کہ تمہارے دواخانے کا ٹائم 7 بجے سے تھا، اور 8:30 بجے تک تم اپنے گھر کے اندر بند کمرے میں گدے کے اوپر لحاف اوڑھ کر کے مان لیا بیٹھے رہتے تھے۔ تمہارا سردی کی وجہ سے اپنے ٹائم کو بھی بھول جاتے تھے کہ باہر نکلیں گے، ٹھنڈک لگ رہی تھی، اور پھر بھی یہ شکوہ کرتے تھے کہ آج ٹھنڈک زیادہ ہے، آج ٹھنڈک کل سے زیادہ ہے، آج کا ٹمپریچر تو کل تو 15-16 تھا، آج تو 13 اور 14 ہی رہ گیا۔ یہ بھی رویا کرتے تھے اتنا سب کچھ ملنے کے بعد۔ تو عزیز محترم، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ محترم، جب سے آنکھ کھل جائے تبھی تو مان لیا سویرا سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب سے جاگے تبھی سویرا۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو محترم، ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، یہ سردی کا آخری مہینہ ہے، اور اس میں ہم لوگ اور آپ لوگ اپنے یہ جو ہے بیچارے جو غریب ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اس میں نہ تو پیسے ہی خرچ ہوں گے اور نہ کوئی زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور آپ ان کی جاڑوں میں سے سردیاں دور کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے خود اپنے کپڑے وہ گرم جو ملیے 2-3 سال پہلے خریدے تھے، جن کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، یا آپ کے بچے چاہے چھوٹے ہوں اور بڑے، ان کے سب کے بھی 4-5 سال پہلے کے گرم کپڑے ہوں گے،
اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیوں کے، آپ کے بہو کے، آپ کے بہو کے، آپ کے خود ہوم منسٹر کے بھی کچھ ایسے کپڑے گرم رکھے ہوں گے، اس میں ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، لیڈیز بھی ہوتے ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، پہنتے پہنتے آپ اوب گئے ہیں، ارے یہ کہاں پہننے والے اب رہے، یا کچھ کپڑے ایسے بھی آ جاتے ہیں جو بیٹا محبت میں اپنے والد کے لیے لے آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا یہ اچھا تو ہے لیکن یہ چھپا چھپائی آئی، اس کو ہم نہیں پہن سکتے، وہ بھی گھر میں رکھا رہتا ہے۔ اگر یہی کپڑے جو ہم سے زائد ہیں، جن کو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے ان کو صاف کر کے اچھے سے تہا کر کے اور یہ اپنے پڑوسی کو مالیت دے سکتے ہیں۔ جب آپ سوچیں گے کہ مال کس کو دیا جائے، کون لے سکتا ہے، اور دھیرے سے اس کے پاس جائیں اور کہیں یار ہمارے پاس ایک رکھا ہے اور ہم اس کو پہنتے نہیں، اچھا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو آپ لے لیں، اور ہم کسی سے بتائیں گے بھی نہیں، اور اسے یہ بھی کہہ دیں ایسا نہ ہو وہ بیچارہ یہ سوچیں تو ابھی تو یہ ہمیں کوٹ دے رہے ہیں، پتلون دے رہے ہیں، اور یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، اور بعد میں دنیا بھر میں ہماری چرچا کر بیٹھے تھے تو ہماری بے عزتی ہو جائے، یہ بھی نہیں اس سے بتا دیں، اور مجھے بتانا بھی نہ چاہیے۔ تو محترم، اگر یہ کام ہم لوگ کرنا شروع کر دیں آج سے، اور اپنے گھر میں پوچھیں ہائی کوئی چیز ایسی گھر میں رکھی ہوئی ہے گرم کپڑوں کی شکل میں، تو بہرحال بہت سی نکل آئیں گے۔ اگر آپ کی ہمت نہ پڑتی ہو تو آپ کے وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوں گے، آپ ان سے بات کریے، یار ہمارے وہاں کچھ ایسے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور جو استعمال میں نہیں آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یہ آپ کے ذریعے سے، آپ ملتے جلتے رہتے ہیں، آپ کے پاس تمام ایسے غریبوں کی لسٹ فہرست ہوتی ہے، تو آپ ان کو دے دیں، یار مہربانی ہوگی، تو وہ مان جائیں گے، لے لیں گے، اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ مطلب یہ صرف زبانی نہیں بلکہ الحمدللہ ایسا کچھ بھی چل بھی رہا ہے، اور یہ تو سردیوں کی بات ہے، یہ کام جو ہے 12 ماس ہو سکتا ہے۔ گرمیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نہ جو گرمی کے کپڑے ہوتے ہیں نہ سردی کے ہوتے ہیں، وہ بیچ کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک باری اپنے گھر میں کہا، اپنی بیٹی کا نام لے کے، ارے بیٹی وہ تمہارے پاس کچھ ایسے کپڑے بھی ہوں گے جو مان لیے جن کے استعمال نہیں کرتی اور رکھے ہوں؟ ہاں ابو ہیں تو ہم نے کہا اچھا ایسا کرنا، ان کو نکال دینا، اور ہم ایسا کسی کو دے دیں گے غریب آدمی کو۔ بہرحال جب انہوں نے نکالے تو واقعی بڑے بڑے قیمتی کپڑے، بڑے اچھے نقاب بھی اس میں تھے، اور سوٹ بھی تھے، گرم سوٹ بھی تھے، اور ہر طریقے کے سے، اور اس میں کچھ مان لیا صدیاں بھی تھیں جو استعمال میں نہیں آتی تھیں۔ بہرحال اور مان لیا سوٹر وغیرہ تھے، اور لوزر جو چلتے تھے پہلے وہ تھے، وہ بہت سے اچھی خاصی گٹھری بن کے تیار ہو گئے صرف اپنے گھر کی۔ بہرحال ہم نے ان کو دھیرے دھیرے سوچا کہ یہ کس کو دیا جائے، نقاب کس کو دی جائے، یہ کی جائے، ان کو دھیرے سے ان سے کہہ کے وہ آئیں، اور دھیرے دھیرے، حالانکہ ابھی بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے آپ مان لیے یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی سی بات نہیں ہے۔ شیطان کہے گا دل میں، ارے کوئی نہیں لے گا، کوئی نہیں ایسے کپڑے نہیں لیتے کوئی پرانے، نہیں بھائی، آپ مالے کر کے تو دیکھیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہم نے کچھ ان کے حوالے کیے کپڑے، تو انہوں نے راستے جا رہا تھا، پھٹی پینٹ پہنے ہوئے، گندے کپڑے، یہ وہ گندے یہاں، اور جب اس کو ہاں بتاؤ چاچا کیا بات، تو پاس آیا تو نے کہا یہ دیکھو، یہ پینٹ ہے اور یہ شرٹ ہے، اور یہ چیز تو تم لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ ہم کیسے، خود کو ڈانٹا کہ لے کیوں نہیں لے گا۔ بہرحال اس کو لے گیا، مالک نے پہنے آئے گا، تو کہنے مطلب یہ ہے پہلے تھوڑا سا آدمی سوچتا ہے، لیکن پھر کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ کام مان لیے آسانی سے مان لیے کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں کہ مان لیے سردیوں میں کریں، برابر جتنے فالتو کپڑے ہیں، جتنے زیادہ کپڑے ہیں،
ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت دن تک رکھے رہتے ہیں، ان کو تکیے کا کھول وہ بنا کے گاؤ تکیہ قوم تکیہ نام سے ہوتی ہیں، ان کے اندر بھر دی جاتی ہیں کہ جاؤ اسی میں اس کو سیکھے، اس میں ٹیک جب بیٹھیں گے تو جو رشتہ دار مہمان لوگ جب آئیں گے بیٹھیں گے ٹیک لگا لیں گے، ہاں وہ تکیہ دو، جس کے اندر سارے کے سارے کپڑے ہی تو بھرے ہوتے ہیں۔ تو محترم، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک کے وہاں غریبوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب ہوگا پاک پروردگار، اس سوال جواب سے ہم بچ جائیں۔ اللہ پاک سے مزید دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔